دولت مند نہیں ہوگا، شہنشاہ نہیں ہوگا، بادشاہ نہیں ہوگا، غریب ہوں گے۔ اور غریب لوگ کتنے سال پہلے جنت میں جائیں گے؟ امیروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے۔ غریبوں کو پکارے وہ غریب کہ داتا تو انشاءاللہ العزیز چاہے اس ملک ہندوستان میں ہو چاہے کسی دنیا کے کونے میں ہو، دیوانہ مچل کر چل پڑتا ہے یا رسول اللہ پکارتے پکارتے۔ اور جو نہیں جا پاتا ہے اور بستر پر لیٹ جائے، تمنا یہ ہو کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں، مگر حیثیت نہیں کہ پہنچ نہیں پا رہا ہوں، اوقات نہیں، بدن میں طاقت نہیں، دم توڑ رہا ہے، ہمتیں یہیں پہ دم توڑ رہی ہے۔ تو اسی بستر مرگ پر بستر علالت پر لیٹے لیٹے آدھی رات کو بس دیوانہ مصطفیٰ یہی پکارتا ہے کہ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ ایک کو کم کر دو بھائی، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ فرماتے ایک عاشق مصطفیٰ ہر انسان جب ہم نے نیت باندھی تھی نماز میں، نماز چاہے فرض ہو، نماز چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، ہم نے پڑھا تھا متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ فرض نماز ہو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، سنت نماز ہو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، نفل نماز ہو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، عبادتیں کرو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، ریاضتیں کرو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، فاتحہ پڑھو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ مگر وہ دیوانہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو ہندوستان کی سرزمین پر مسجد میں جائے تو کہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، مصلی پہ کھڑا ہو تو کہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، جا نماز پہ کھڑا ہو تو کہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ جو پوری زندگی یہ کہتا رہا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، وہی دیوانہ ہندوستان کی دھرتی سے اٹھ کر اپنا رخت سفر باندھا ہوگا، 7 سمندر پار کیا ہوگا، مکہ کی سرحد کو پار کیا ہوگا، اور اس شہر مکہ میں جب حاضری دیا ہوگا، اور پہلی نظر جب اس بیت عتیق پر، جب پہلی نظر اس بیت اللہ پر، جس کو پوری زندگی وہ کہتا رہا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، جب چہرہ صرف نہیں بلکہ نظریں بھی کعبے پہ پڑ جائے گی، وہ دیوانہ مچل پڑے گا، بس یہی کہے گا کہ کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کریں، نعرہ رسالہ، مچل کر بولے یا رسول اللہ۔ فرماتے او مدینے کے جانے والوں، اے مدینے جانے والوں، ایک کعبے کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے والوں، ذرا وہ دن بھی پلٹ کر کے دیکھو جب مصطفیٰ پکارتے ہیں، اگر کوئی طوفان آئے چاہے کہ اس دیوانے کو روک دیا جائے، طوفان میں دم نہیں کہ اس کے سفر کو بند کر سکتا ہے، اگر کوئی اموج لاہ چاہے کہ اس کو یہیں پہ دبا کر کے دم توڑ دیا جائے، مگر دریا کے موجوں میں اتنی طاقتیں نہیں، اس لیے کہ پکارنے والا مدینے سے مصطفیٰ نے یاد کر لیا ہے، تو دیوانے کو کون رکھ سکتا ہے؟ آؤ مصطفیٰ جان رحمت کے ایک سچے عاشق رسول، عاشق ساجد، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے تاجدار، اپنے دیوانگی کو محبت رسول کو دلوں میں بسائے ہوئے رخت سفر باندھا ہے، کشتی پہ سوار ہے، دریا کے موجوں کے بیچ میں پہنچا ہے، دریا میں ایک سیلاب امڑا ہے، تو لوگ کہہ رہے تھے اے احمد رضا اب کیا ہوگا، آخر یہ سیلاب آئے تو ہم کہاں جائیں گے، ہم تو یہی دریا میں غرق ہو جائیں گے، یہیں پہ دم توڑ دینا پڑے گا، یہاں سے کشتی آگے نہیں جا پائے گی، ہم تو بھور میں پھنسنے والے ہیں، ہم تو بھور میں پھنسنے والے ہیں۔ مگر دیکھ ایک سچے عاشق رسول کا عقیدہ تو دیکھ، اور بھروسہ دیکھ مصطفیٰ جان رحمت
رحمت پر. فرماتے اس دریا میں اور اس دریا کے موجوں میں اتنی طاقت نہیں، اس لیے کہ ہم کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتے. ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. پانچ منٹ اور بول دیا جائے. ہاں تو اگر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یہ کلہا جو کا کمال نہیں حضرت، یہ آپ نے جو مجاز بنا دیا ہے رفیق بھائی، یہ کمال ہے. الحمدللہ. دیکھیں شاہ فرماتے ہیں اے مصطفیٰ جان رحمت کی ضیا، گنبد خضرا کو دیکھنے جانے والوں، آؤ ذرا توجہ سے. میری اپنے آنکھوں میں میری سلاموں کے سوغات بھی اپنے دامن لیے ہوئے چلا جا. اس مدینے والے کی بارگاہ میں میرا بھی عریضہ بس اتنا لگا دینا کہ آئے یا رسول اللہ، آج آپ نے مجھے یاد کیا ہے، آنے والے وقت میں اس فقیر کو بھی یاد کر لے. قسم خدا کی یہ دیوانہ بھی ہندوستان کی گلیوں میں مارا مارا پھرتا ہے. ہر اسٹیج پر یا رسول اللہ کا نعرہ، محراب پہ یا رسول اللہ کا نعرہ، ممبر پر یا رسول اللہ کا نعرہ. گھر میں ہو تو یا رسول اللہ، سفر میں ہو تو یا رسول اللہ، شہر میں ہو تو یا رسول اللہ، بدر میں ہو تو یا رسول اللہ، میدان میں ہو تو یا رسول اللہ. ہر لمحہ یا رسول اللہ پکارنے والے. کمال اس میں نہیں ہے. فرماتے تم پوری زندگی یا رسول اللہ پکارو، مگر سوچو کہ کیا کامیابی ہے پتہ نہیں. مگر سن ارشاد فرماتے تم پوری عمر یا رسول اللہ کہتے کہتے گزار دو، کامیابی ملے یا نہ ملے اس میں تو گارنٹی نہیں ہے. مگر مدینے سے صرف ایک مرتبہ مصطفیٰ پکار دے تو گارنٹی کامیابی ملتی ہوئی نظر. مگر کہاں جائیں گے؟ خانہ کعبہ کی زیارت، وہ مکہ جہاں لا اقسم بہذا البلد کہا گیا. رب کائنات نے کہا اس شہر کی قسم جہاں پہ مصطفیٰ پیدا کیے گئے. مصطفیٰ کی پیدا جس شہر میں پیدائش ہو جائے اس شہر کی قسمیں کھائی جاتی ہے. فرماتے معلوم ہے لوگ مکہ جاتے حج کرتے ہیں، کعبے تک رہ جاتے حج پورا ہو جاتا، کعبے کی طواف کر لیے، حجر اسود کا بوسہ بھی دیے، مقام ابراہیمی کو بھی جا مقام ابراہیم میں جا کر نمازیں بھی ادا کر لی ہے، صفا و مروہ میں سعی بھی کر لی ہے، آب زمزم کو بھی پیا ہے، عرفات میں بھی جا کے ٹھہرے، مینا میں بھی گئے، مزدلفہ میں بھی گئے. حج تو مکمل یہیں پہ ہو گیا تھا. مگر کیا ضرورت تھی کہ مدینہ میں حاضری دی جائے؟ کیا ضرورت تھی کہ مدینہ شہر بھی پہنچا دیا جائے؟ کیا ضرورت ہے؟ فرماتے سن جاتا ہے لوگ مکہ، مگر زیادہ باتیں آتی ہے چل مدینے کی صف جانب چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینہ چلتے ہیں. انسان جا رہا ہے کعبے کی زیارت کے لیے مگر بات کرتا مدینے کی. انسان جاتا مکہ میں پہلی حاضری مگر بات کرتا مدینے کی. آخر معاملہ کیا ہے؟ تو آؤ مشکات شریف کی حدیث ہے. ارشاد فرماتے ہیں جب میرے مصطفیٰ جان رحمت نے مکہ سے ہجرت کیا، مدینہ چلے گئے، مدینے والوں نے محبت سے استقبال کیا. جب اس گھاٹی مدینے کی گھاٹی سے مصطفیٰ کا چہرہ نکلا تھا تو مدینے کے تمام تر دیوانوں نے یہ جھوم کر کے پڑھا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. فرماتے مکہ جانے والوں تم مدینے جاتے جاتے کیوں ہو؟ تو ارشاد فرماتے مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث پاک ہے. فرماتے جب تک میرے مصطفیٰ آقا جان رحمت مکے میں تھے لوگوں کا یہ اجازت، لوگوں کا حکم تھا کہ تم مکے میں رہو، تیرے لیے ثواب ہے، باعث ثواب تیرے مکے میں مقیم ہونا. مگر جب مصطفیٰ مدینہ چلے گئے رب کا حکم ہوا اب مکہ چھوڑ مدینہ چلا جا، مدینہ جا، وہیں پہ تیرے لیے ثواب کا ذریعہ ہوگا. سوال یہ اٹھتا ہے یہ رب کائنات مکے میں کعبہ ہے، مکے میں آب حجر اسود ہے، مکے میں آب زمزم ہے، مکے میں مقام ابراہیمی ہے، مکے میں صفا و مروہ ہے، مگر ان سبوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آخر مدینہ کیوں جاؤں؟ مکہ کو کعبہ کو چھوڑ کر مدینہ کیوں جاؤں گا؟ حجر اسود کو چھوڑ کر مدینہ کیوں جاؤں گا؟ آب زمزم کو چھوڑ کر مدینہ کیوں جاؤں گا؟ تو معلوم ہے ایک ہی آواز آئے گی، ارے مکے کے میں کعبے کی وجہ سے انسان کو برتری نہیں ملتی ہے بلکہ اس کی وجہ سے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے مدینے کی طرف جا اور بس یہی کہتے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ
ایک سچے عاشق سے پوچھ میں تو کعبہ دیکھنے جا رہا تھا مگر مدینہ کیوں بلایا گیا؟ تب عاشق مصطفیٰ کہتے کعبے پہ بس نہ ہوگا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبے پہ بس نہیں کعبہ تو دیکھ چکے، اس کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ فرماتے وہ شہر گنبد خضرا ہے جہاں کی مٹی کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے جب مدینے میں جاؤ نا تو مدینے کی مٹیوں کو اٹھا کر چہرے پہ مل لیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے جب مدینے جاؤ تو مدینے کی مٹیوں کو اٹھا کر چہرے پہ مل لیا کرو، بہت شفا ہے، شفا ہے اس میں۔ اگر بیمار ہے تو تندرست ہو جائے، لاچار ہے تو لاچاری ختم ہو جائے، ہر مرض کا علاج ہے، بیماریوں کا گھر تھا مدینہ، یثرب نام تھا، مصطفیٰ کا قدم پڑا یثرب سے مدینہ بن گیا، یثرب سے مدینہ بن گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے قدم ناز کی برکت ہے، وہ مدینہ جس کے حوالے سے استاد زمن فرماتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ اور عاشق اعلیٰ حضرت عاشق مصطفیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کی بات کروں تو بس یہی کہوں، میرے آقا فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ ہم سبوں کے امام صاحب آج اماموں کے امام امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تینوں کے سفر کو قبول فرمائے، اس لیے کہ پروگرام اور پہلے ختم ہونا چاہیے تھا، یہ سفر کرنے والے لوگ ہیں، پہلے ختم ہوتا تو کچھ آرام کر لیتے، کل سے تو ان لوگ کو چلنا ہی چلنا ہے، جب تک سفر میں ہوں گے پھر آرام کہاں ہے۔ مگر وہ فرماتے ہیں جتنے لوگ گئے نا، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے یہاں سے گئے نا قاسم چچا، انہوں نے کہا جتنے عمرہ کرنے یہاں سے گئے، جو حج کرنے گئے اور کئی ملتے رہتے ہیں، ان سبوں کا بس یہی کہنا کہ حضور کیا بتاؤں، سفر میں جب تک ہو چاہے جیسی طبیعت ہو، مگر جب وہاں پہ پہنچ جایا جائے نا، چاہے آپ کتنوں